السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے وقت میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے علم میں بہت ساری خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا کتاب الصیام کا اس دفعہ کا ٹاپک ہے الاعتکاف، اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہوتے ہیں جم کر بیٹھنا، کسی جگہ بند ہو جانا یا ٹھہر جانا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں جم کر عبادت کرنا۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر ایک بستی میں سے، ایک علاقے میں سے کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض، اور اس کی مدت جو ہے مسنون وہ 10 دن ہے، یعنی آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، چند دنوں کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مسنون نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، اس کا بھی اجر ملے گا، کوئی بھی عبادت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان یورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرتين فورد علیہ مرتين فی العام الذی قبض فیہ وکان یعتکف کل عام 10 ایام فاعتکف 20 یوما فی العام الذی قبض فیہ، رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں 1 بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن کریم ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ہر سال قرآن کریم کا دور کرنا چاہیے، اس کو 1 دفعہ تجوید سے بھی پڑھنا چاہیے، اور فہم سے سمجھ کر، جسے دورہ قرآن آج کل ہوتا ہے، اس میں تفسیر بھی کر دی جاتی ہے، ترجمہ بھی بتایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا احکامات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر کرواتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال والے سال، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کریم جو ہے مکمل کروایا، اور اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا، یعنی 2 اعتکاف کیے۔ اگلی حدیث ہے، اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی جس دن اعتکاف بیٹھنا ہوتا اس دن مغرب سے پہلے نہیں بلکہ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ یعنی معتکف میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ عن صفیہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیتہ ازورہ لیلا فحدثتہ ثم قمت لأنقلب فقام معی لیقلینی متفق علیہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اگر کسی کی بیوی ملنے آئے تو آ سکتی ہے اور اعتکاف کرنے والا اسے گھر تک چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، مردوں کا اعتکاف گھر میں بالکل نہیں ہوتا۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی رمضان میں بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا یعنی عیادت کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامت کرنا یعنی ہم بستری کرنا یا بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ بشری تقاضے کیا ہیں؟ رفع حاجت کے لیے جانا، اگر مسجد میں نہ ہو غسل خانہ وغیرہ تو پھر جا سکتے ہیں باہر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے یعنی مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو۔ اگر مسجد کے اندر ہی جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے، لیکن تدفین کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ تراویح مسجد میں ہوتی ہے تو اعتکاف کرنے والا تراویح میں حصہ تو لیتا ہے، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجامت کرے، کوئی تعلق قائم کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسی ضروری یعنی قضائے حاجت یا فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ مسنون اعتکاف مردوں کے لیے جامع مسجد میں ہوتا ہے اور دوران اعتکاف کسی کی عیادت کو نہیں جا سکتے، اعتکاف میں بیوی کو نہیں چھو سکتے، کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور نماز جنازہ اگر اسی مسجد میں ہو تو پڑھ سکتے ہیں لیکن تدفین کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اگر غسل خانہ وغیرہ مسجد کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قضائے حاجت کے لیے بھی ہے، وہاں تک صرف جا سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ
ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 21 تاریخ سے لے کر 21ویں روزے سے لے کر 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام قال اوفی بنذرک، رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پہلے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، مسنون اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، جامع مسجد میں، لیکن اگر کسی کے گھر کے قریب کوئی جامع مسجد ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو اس میں عورتوں کی نماز پڑھنے کا انتظام ہی نہ ہو یا جگہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت ہی کم مسجدوں میں عورتوں کے نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے، لہٰذا وہ گھروں میں اعتکاف کر لیں، اپنی نماز کی جگہ پر اعتکاف کریں۔ جن ملکوں میں عورتوں کے اعتکاف کا انتظام ہوتا ہے وہ مسجدوں ہی میں اعتکاف کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کو، ارادوں کو اور مجبوریوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں عبادت کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص سے کی گئی عبادت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔